اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَكَذَّبَ بِهِ اور جھٹلایا اسے قوموں کا آپ کی قوم نے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے۔ قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل نہیں ہوں میں تم پہ کوئی نگران نگہبان۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ ہر ایک خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو گھسیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے اعراض کریں منہ پھیریں حَتَّى يَخُوضُوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر کسی اور بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بھولا دے آپ کو شیطان فَلَا تَقْعُدْ پس نہ بیٹھیں آپ بعد الذِّكْرَى یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ وَمَا عَلَى الَّذِينَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر يَتَّقُونَ جو ڈرتے ہیں من حسابہم ان کے حساب سے من شیء کچھ بھی ولیکن ذکر اور لیکن نصیحت کرنا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑیں ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنا دین لعبا ولہوا کھیل اور تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے وذکر بہ اور نصیحت کرتے رہیں اس کے ساتھ ان تبسل نفس بما کسبت یہ کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی بھی انسان بما کسبت اس کے سبب جو اس نے کمایا لیس لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیجن کوئی حمایتی کارساز ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اور اگر تو فدیہ دے بدلے میں دے کل عدل ہر قسم کی چیز لا یؤخذ منہا تو نہ لیا جائے گا اس سے اولئک الذین ابسلوا وہی لوگ ہیں جو گرفتار کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے بما کسبوا اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا لہم شراب ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم کھولتے گرم پانی سے وعذاب علیم اور عذاب ہوگا دردناک بما کانوا یکفرون بدلے اس کے جو وہ کفر کرتے رہتے۔
گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید کے دلائل بیان ہوئے اور فرمایا آخر میں انظر کیف نصرف الآیات۔ آپ غور کریں ہم کس طرح سے کیسے طریقوں سے مختلف اسلوب سے قرآن آیات کا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور فرمایا کہ ان آیات کو جھٹلایا قوم کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ آیات یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جھٹلایا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو آپ انہیں کہہ دیں تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم جبر تو تم پہ کر نہیں سکتے منوانے کے لیے، اس لیے کہ لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پہ کوئی نگہبان جو جبر کروں۔ لکل نبأ مستقر، ہاں جب تم نہیں مانتے تکذیب کرتے رہو تو پھر ایک دن آئے گا جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گا، لیکن اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہر خبر اس کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ لکل نبأ، ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کے علم میں۔ وسوف تعلمون، اور جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو ان قریب تم بھی جان جاؤ گے، اس وقت تمہارے سامنے آ جائے گا، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، درست راہ پہ لے آؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس آیت مبارکہ میں کفار و مشرکین کے اس حال کو بیان فرمایا ہے جو وہ قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے، اور وہ ایسے کرتے تھے جیسے قرآنی صورتوں کے نام ہیں، مثلا سورہ بقرہ ہے، نساء ہے، مائدہ ہے۔ اب ان کے معنی، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اس میں ذکر گائے کا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام۔ سورہ نساء میں عورتوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس کا نام سورہ نساء ہو گیا۔ مائدہ کے اندر سورہ مائدہ میں دسترخوان کا قصہ بیان ہے، تو اسی نسبت سے مائدہ اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح سورة الانعام چوپاؤں، جس کا معنی ہے یہ جو سورت ہے، اس طرح مختلف صورتیں قرآن پاک کی ہیں جن کے معنی نام ایسے تھے۔ عنکبوت، مکڑی، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت پڑ گیا۔ اب اس نسبت سے مذاق کرتے، ایک کہتا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے، اس کا دودھ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے بکرا تو میری ہے، یعنی قرآن کی سورہ بقرہ کی نسبت کہتا کہ یہ بکرا تو میری ہے کیونکہ مجھے بکرا اس کا دودھ بڑا پسند ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، میں تو کھانوں کا بڑا شوقین ہوں، مجھے تو مائدہ پسند ہے، مائدہ میری ہے۔ ایسی باتیں سورہ نساء کا مذاق کرتے۔ کوئی کہتا کہ میں تو عورتوں کا بڑا شوقین ہوں تو اس لیے نساء میری ہے، تو اس طرح مذاق کرتے۔ مچھر کا قرآن میں ذکر ہے، مکھی کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو کہتے یہ کوئی قرآن ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب ہے جس میں مکھی اور مچھر کی باتوں کا بیان ہے؟ تو یہ مذاق اس طرح کا کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے اے انسان، یہ ہر انسان سے خطاب ہے جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، اے مخاطب جب تو دیکھے الذین، ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو گھستے ہیں یعنی مشغول ہوتے ہیں ٹھٹھے مذاق اور تمسخر میں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، فَآرِضْ عنہم، اگر تم کچھ لوگوں کو ایسا دیکھو وہ قرآن کا، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے احکامات کا، فَآرِضْ عنہم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، ان سے روگردانی کرو، الگ ہو جاؤ۔ مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسی طرح کوئی شخص دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے جو قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے تو وہ اسی معنی میں ہے
تو کسی حکم شرع کا مذاق کرنا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک دور میں اس کا تذکرہ ہوا، امام ابو یوسف رحم اللہ چیف جسٹس تھے اس زمانے کے اندر، تو ایک شخص نے داڑھی کی سنت کا مذاق، ایک شخص نے مونچھوں کا مذاق اڑایا۔ اب چونکہ مونچھیں منڈوا کے رکھنا یہ سنت ہے، دو طریقے اس میں ثابت ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ مونچھیں آدمی کٹوا دے، کسی چیز سے، کینچی سے یا کسی طرح سے ان کو کٹوا دے، لبوں سے پیچھے پیچھے بال رہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مونچھیں اس طرح سے رگڑ دے تو یہ افضل طریقہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل منڈوانا ہے، اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک موٹی موٹی کٹوا دینا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کٹوائے کہ لبوں سے پیچھے رہیں اس کے بال۔ اب یہ سنت عمل ہے مونچھوں کو کٹوا کے رکھنا، لب انسان کے ہونٹ ننگے رہیں، ان پہ مونچھوں کے بال نہیں آنے چاہیے۔ تو اب ایک شخص نے اس زمانے میں اس طرح سے مونچھیں مونڈ دیں، صاف کر دیں، تو ایک نے اس کو دیکھا تو اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے تو اپنے لبوں کے اوپر پلیٹ فارم بنوا دیا، تو نے تو پھاٹک بنوا دیا، یعنی تو بالکل صاف کر کے پلیٹ فارم تو نے اپنے منہ پہ بنا دیا۔ اب یہ مذاق تھا ان مونچھوں کا، تو اس کا جو لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو سنت کا مذاق ہے۔ تو بات بڑھتی آپس میں ان کی تو تکار ہوئی، تو عدالت میں گئی۔ عدالت میں چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحم اللہ تعالی، انہوں نے کیس سنا تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے اگر تجھے اس طرح مونچھیں بنوانا پسند نہیں تو تیرا الگ مسئلہ ہے، اور تو مونچھیں نہیں کٹواتا تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تو نے مونچھیں کٹوانے کے عمل کا مذاق اڑایا ہے، اور یہ عمل سنت ہے، اور سنت کا مذاق اڑانے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کافر ہو گیا، تیرا دین ختم ہو گیا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو دین اسلام کے اعمال ہیں، احکامات ہیں، اور وہ سنت سے، قرآن سے ثابت ہیں، ان کا مذاق۔ اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، نماز نہ پڑھ کافر۔ لیکن اگر وہ شخص نماز کا مذاق اڑائے کہ چھڈو جی چھڈو نماز وچ کے رکھے تو مولویاں دا کام ہے، یہ تے ویلیاں دی نماز ہے، سانڈے کول ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، اور اس طرح کوئی مذاق نماز کا کرے تو مذاق اڑانے سے وہ شخص کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ داڑھی ایک شخص نہیں رکھتا، منڈواتا ہے، یہ گناہگار ہے، لیکن ایک شخص داڑھی کا مذاق اڑائے اور داڑھی کو طرح طرح کے نام دے تو یہ شخص مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص ایسی گفتگو جب کریں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ مثلا ایسی محافل ہیں، ایسی مجالس ہیں، ایسے پروگرام ہیں جہاں بے دین لوگ دین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، دین کے خلاف ان کے مذاکرے ہوتے ہیں، جیسے اللہ معاف کرے آج کا دور ہے۔ ایسے چینل ہیں، ایسے صحافی تجزیہ نگار ہیں جو گفتگو دین کے خلاف کرتے ہیں، دینی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح پردے کا، برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان چیزوں کے مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی گفتگو نہیں سننی چاہیے، ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب ایسی بات میں ہماری آیات کے مذاق میں مصروف ہوں تو تم ان سے منہ پھیر لو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، مثلا آدمی کسی ایسی مجلس میں ایسے بے دین، سیکولر اور لبرل قسم کے لوگوں میں بیٹھ گیا جو بک بکا کر رہے تھے دین کے بارے میں، اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ مجھے یاد آ گئی ایک اور حدیث ہے
کہ ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان ہوئی. حدیث یہ بیان کی ایک آدمی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، حضور کدو کو پسند کرتے تھے. حضور کدو کو پسند کرتے تھے، حضور کو کدو بہت محبوب تھا. تو ایک شخص بولا، اس نے کہا اما انا فلا احب الدباء، مجھے تو پسند نہیں ہے. نفرت کا اظہار اس سے کیا اور ایسے منہ چڑھا کے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. تو اس وقت کے جو اہل علم تھے، اس وقت کی جو اسلامی خلافت تھی، اس میں یہ کیس عدالت میں دائر ہوا. تو اس شخص پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا کہ یہ اس حدیث کو سن کر اس کا جو اس نے مذاق اڑایا، اس کی وجہ سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب یہ کتنی معمولی باتیں ہیں کہ اس بات کی وجہ سے کہ جو چیز حضور کی پسندیدہ ہے اور حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اور آج کا معاشرہ تو ایسی باتوں سے بھرا پڑا ہے، طرح طرح کے لوگ دین کی باتوں کے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. دینی معاملات میں، دینی باتوں میں انسان کو کبھی زبان دراز نہیں ہونا چاہیے. بہت سی باتیں مذاق کی ہوتی ہیں جو انسان بے خبری میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے دین کے معاملات میں گفتگو بہت محتاط کرنی چاہیے. تو ایسی مجالس سے بھی بچنا چاہیے. تو اگر تجھے شیطان نے بھلا دیا، یعنی یاد نہ رہا کہ یہ گندے لوگوں کی مجلس ہیں، تو فلا تقعد بعد الذکر، یاد آ گیا تو اب نہ بیٹھ بعد الذکر، یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے تابع دار ہیں، ان کے اوپر کوئی حرج گناہ نہیں، ان کے ذمے نہیں. من حسابهم من شیء، ایسے برے لوگوں کے حساب سے کوئی چیز. یعنی جب یہ لوگ خود بچ رہے ہیں تو ایسے گندے لوگ اگر حرکات کر رہے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے ان کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے. اس لیے تم ان سے الگ رہو، بچ کے رہو. ولکن ذکر، لیکن ایسے لوگوں کو نصیحت بہرحال کرتے رہنا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بھی کسی نہ کسی وقت پہ آ کے بچ جائیں، ڈر جائیں اللہ سے. وذر الذین اتخذوا دینہم، اور چھوڑ دیں آپ ان کو، یعنی صرف نظر کریں ایسے لوگوں سے یتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل تماشا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں دنیا کی زندگی نے. بس 4 پیسے دولت آ گئی یا چند بولنے کے آگے گفتگو کا ڈھنگ آ گیا تو دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. دین کو ایک کھیل تماشا بنا کے ہر شخص زور آزمائی کر رہا ہے. جیسے آج کے دور میں 4 لفظ انگلش کے پڑھ کے لوگ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے دین اسلام کے موضوعات پہ بحث مباحثے کرتے ہیں. خود دین ہے کچھ نہیں، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا لوگوں کے سامنے. وذکر بہ، تو ایسے لوگوں کو نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے سے. ان تبصلا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پکڑا جائے کوئی نفس بما کسبت، بدلے اس کے بسبب اس کے جو وہ آج کمائی کر رہا ہے. لیس لہا من دون اللہ، ان کو اس وقت سے ڈرائیں جب پکڑے گئے تو نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ، اور اس وقت جب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اگر یہ تعدل بدلے میں دیں، فدیے میں دیں، اپنی پکڑ سے بچنے کے لیے، کل عدل، ہر قسم کی دنیا کی چیز، دنیا کا بدلہ فدیہ، لا یؤخذ منہا، تو ان سے نہیں لیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد پیسہ ہوگا ہی نہیں، انسان کے پاس دولت ہوگی نہیں. لیکن اگر ہو بھی جائے، جیسے دوسری آیت مبارکہ میں آتا ہے، اگر ان کو دنیا بھر کے خزانے مل بھی جائیں تو پھر بھی وہ دے کر عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا. اولئک الذین ابسلوا، وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے جائیں گے، بما کسبوا، اپنے کرتوتوں کے سبب، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا گرم اور کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک ہوگا، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ دنیا میں کفر کرتے رہے.